اور آگے بڑھ کر احادیث رسول کے مطابق، خدا کے احکامات کے مطابق اس زمانے تک پہنچنا شرط ہے جس زمانے میں امام آخر زمان کا طلوع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ کب آئیں گے؟ جناب علی کرم اللہ وجہ سے یہ سوال پوچھا گیا، مہدی کب آئیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تمہارا خیال ہے ایسے ہی چلے آئیں گے؟ مہدی اس دلہن کی طرح کہ جس کی بڑی آرزوؤں سے شادی ہوئی ہو اور جس نے کبھی اپنے خاوند کو نہ دیکھا، جو شب عروس میں بیٹھی اس خوف و وحشت کا شکار ہو کہ پتہ نہیں اللہ میرے دلہا کو اچھا نکالتا ہے برا نکالتا ہے، تو جب تک تمہارے اور سارے اس حجلہ عروسی میں وہ خدا سے آرزو اور دعا کر رہی ہو کہ یا اللہ میرا دولہا اچھا نکلے، جب تمہاری آرزویں اس طرح کی ہوں گی تو مہدی آئے گی۔ جب تمہارے وجود میں اتنی طلب ہو، جب تم خدا سے صبح و شام یہ دعا کرو گے کہ اے مالک و کریم، ہماری ذلت، ہماری اسرت، ہماری غربت، ہماری جلا وطنیاں اب انتہا کو پہنچی، ہم قوم موسیٰ کی طرح 40 برس جب صحراؤں کی خاک چھانیں گے تو پھر ہمیں اس فتح کی آرزو ہوگی کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں یقیناً لکھ دی۔ خواتین و حضرات، تساہل یافتہ قوم، سست رو قوم جو اپنا تجزیہ نہیں کرنے والی، خداوند کریم سے اپنی ایک عادت کو درستگی نہ بخشنے والی قوم کو مہدی نہیں مل سکتا۔ اگر ہم اللہ کو مانتے، اگر ہم اللہ کی آرزو رکھتے، اگر کوئی خوف، خیال خوف خدا ہماری کسی تہے قلب میں جاگزی، کہیں ہماری یہ آرزو پوشیدہ ہے کہ جس خدا کے ہم بندے ہیں، کبھی تو اس خدا کی کبھی تو ہم سائیگی نصیب ہو جائے، تو کم از کم ہمیں ایک انسانی جبلی عادت کو اللہ کے لیے ترک کرنا ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یقین جانو کہ تم کبھی برات حاصل نہیں کر سکتے، اے قوم مسلم تم کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے لیے اپنی محبتیں قربان نہ کرو، جب تک اللہ کے لیے اپنی محبتیں قربان نہ کرو۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ محبتیں صرف وہی ہوتی ہیں جنہیں رومانوی ادب محبت کہتا ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ایک ہیرو ہیروئن میں محبت ہوتی ہیں؟ یہ محبتیں اہل عقل تسلیم نہیں کرتے۔ اہل عقل ہر اس چیز کو محبت کہتے ہیں جو آپ کے نفس میں راسخ ہو جائے، ہر اس عادت کو، چاہے وہ غضب ہے، چاہے وہ فضول خرچی ہے، چاہے وہ بے وقت آنا ہے، چاہے وہ شورش خیال ہے، چاہے نماز کی صبح کا تساہل ہے، تمام نفسی کیفیات غاصبانہ قبضہ رکھتے ہیں انسان میں۔ ہم اپنے آپ کو برا نہیں کہتے، تمام انسان دوسروں کی، ایک مصور نے بڑا وقت کا مشہور، آپ نے مانیو بہزاد کا نام تو سنا ہوگا، تو بہزاد بیچارے نے اپنے وقت کی ایک بہت بڑی تصویر بنائی اور تصویر بنا کے بازار میں لگا دی اور غلطی سے اوپر ایک جملہ لکھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جس شخص کو اس تصویر میں نقص نظر آئے از راہ کرم اسے ٹھیک کر۔ شام تک وہ تصویر غائب، اس پہ صرف نقص ہی لکھے ہوئے، اور وہ کان چھانٹ کی اتنی بری طرح وہ، اور اتنا بڑا مصور تھا، آج تک دنیا میں بہزاد مصوری میں اعلیٰ ترین سند سمجھا جاتا ہے، تو اس کو اتنا صدمہ ہوا، پھر نے سوچ کے کم نکالی، تو اس نے دوبارہ وہی تصویر بنا کے بازار میں لگا دی اور کہا کہ جو اس میں اصلاح ممکن ہے وہ کر دیجیے۔ شام تک تصویر خالی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، کوئی اصلاح اس میں نہیں ہوئی، خامیاں سب نکل آئیں، اصلاح کوئی نہ ہوئی۔ خواتین و حضرات، اللہ کے حضور ایک آدھ خامی آپ کو
उसकी दोस्ती और मोहब्बत से आशना कर। खैर हो तो खुदा के लिए, शर से बचाव हो, नफरत हो तो खुदा की। हजूर गिरामी मर्तबत ने फरमाया, उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए नफरत की। जब हम अपनी नफरतों का बाजार गर्म करते हैं, जब हम अपने नफरतों के तश्त में नजर रखते हैं, तो काश कि हम उसमें यह भी ढूंढें कि क्या हमने किसी से खुदा के लिए नफरत की है या किसी से खुदा के लिए मोहब्बत की है, तो आप यकीनन ईमान की हलावत चखें। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईमान की हलावत उसने चखी कि जिसने मुझे अपनी जान व माल, आइज़ व अकारब, हर ख्वाहिश ज़ात से अजीज कर रखा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो पूछा, उमर तो मुझे कितना चाहे हो? फरमाया, या रसूलल्लाह, अपनी जान से कम, हर चीज से ज्यादा। कहा, उमर ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा न चाहो। फरमाया, या रसूलल्लाह, गवाह रहिएगा कि आज के बाद अब मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। हाज़िर हज़रात, नमाज का वक्त है, आप और मैं भी नमाज पढ़ लूँ, इंशाअल्लाह ताला मगरिब के बाद फिर मुलाकात। और हाँ हाज़िर हज़रात, एक और बात अभी ये चिट आई है कि हम लोग इमरान खान साहब को भी सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसे कर लीजिए कि इसके बाद नमाज के बाद खान साहब को भी मैं ज़हमत खिताब दूंगा। देखने और तारीख में कोई नज़ीर तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। 250 साल पहले यहीं दरिया किनारे इसी जेहलम शहर के करीब मुग़लों के एक सिपा सालार महाबत खां ने आखिरी बार अपनी तलवार बेनियाम की थी। कभी कभी ये लगता है कि इमरान खां महाबत खां से मुशाबहत रखता है। इश्वा तराज और तर दिमाग नूर जहाँ महाबत खां से नाखुश थी, लिहाजा दारुल हुकूमत से दूर उसे बंगाल की सरहद पर भेज दिया गया, जहाँ उसका भाई आसिफ खान, और वो अपने ज़माने का आसिफ अली जरदारी था, गवर्नर के मनसब पर विराजमान था। महाबत खां दरबार की हमाकतों पर मलूल रहता था। इमरान की तरह वो चुप न रहने वाला आदमी था और मलाल का इजहार करता था, लिहाजा वो अताब का शिकार हुआ। महाबत खां कभी खुद को बगावत और साजिश पर आमादा न कर सका कि वो एक सीधा साधा सिपाही था और ये सोचता था कि मुग़लों का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ा तो कहीं मुसलमान बाजी ही न हार जाएं। इमरान भी हैत मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत से गुरेज़ा रहा है, शायद वो भी फसाद से डरता है। महाबत एक मकबूल जंगजू था, सिपाही उस पर जान छिड़कते थे। वो नूर जहाँ पे मोतरस था कि सल्तनत का बोझ उठाना एक खातून के बस की बात नहीं। इमरान की राय भी यही है। वो कहता है बेहतरीन क़यादत सिर्फ वो फराहम कर सकता है जो दबाव में बरूएकार आ सके और जज्बात के ज़ेर बम में जीने वाली इससे नाज़क का मिजाज मुख्तलिफ होता है। सख्त जान महाबत खां की तरह जो अव्वल इनकार के बाद बहरान के हंगाम जहांगीर और नूर जहां की दरख्वास्त से बिलाखिर पसीज गया था और हैरान कुन हद तक थोड़े से वक्त में शाहजहां की बगावत का मुकाबला करने श्रीनगर आ पहुंचा था। इमरान भी एक रियाजत केश आदमी है, मेहनत से कभी न घबराने वाला एक अनथक शख्स। 4 साल पहले जब वो कहतज़दा बलोचिस्तान के दौरे पर गया तो वापसी पर मैंने उसके साथियों को शिकायत करते सुना कि वो हफ्ता भर सो नहीं सके और कई एक तो बीमार ही हो गए। उसमें 2 काबिल रश खूबियाँ पाई जाती हैं। वो रिजायत पसंदी का एक नादर नमूना है। पिछले 2 इंतखाबात में उसने एक सिर्फ छोटी सी कामयाबी हासिल की, मियाँ वाली की सिर्फ एक नशिस्त, लेकिन अपनी उम्मीद वो कभी नहीं हारा। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि एतबार भी नहीं। लोग अब भी उसकी इतनी ही इज्जत करते हैं, उससे उतनी ही उम्मीद रखते हैं, बल्कि सच पूछिए तो पहाड़ जैसी गलतियों के बावजूद उसकी तौकीर और उससे वाबस्ता तवक्कुआत में इजाफा हुआ है। लोग उसे नेक नीयत करार देते हैं। एक वजह शायद ये है कि उसने अपना दामन उन चीज़ों से कभी दागदार होने नहीं दिया जिनकी वजह से हमारे अक्सर लीडर बदनाम हुए और दुश्मन का हदफ बने।
میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے، قسمت کا دھنی، اور حدیث یہ ہے کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے پر کی مانند ہیں، ہوائیں جسے الٹاتی پلٹاتی ہیں۔ عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے اخبار نویسوں کو ایک شکایت ہے، یہ کہ وہ اپنا گریباں چاک کیوں نہیں کرتا۔ بالعموم ذوالفقار علی بھٹو کی مثال ان کے ذہن میں ہوتی ہے، جن کے طرز سیاست اور طرز اظہار سے نے انگنت لوگوں کو متاثر کیا، لیکن وہ اس بنیادی بات کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ہر آدمی کی اپنی ایک استاد طبع ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے تجربے کا اسیر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے ذہن سے سوچنے والا کوئی کھرا آدمی کبھی نقال نہیں ہو سکتا۔ کرکٹ میں عمران خان کا تجربہ دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ آسانی سے ٹیم میں شامل ہوا لیکن فوراً ہی ناکام ہو گیا، پھر ریاضت کے کئی سال اور بلاخر خیرہ کن کامیابی۔ اسپتال میں بھی یہی ہوا، 5 سال گزر گئے اور اثاثہ برائے نام تھا۔ پھر عمرہ کے بجائے اس نے عام لوگوں سے رجوع کیا اور سرخرو ہوا۔ اس کی سیاست بھی انہی خطوط پہ پروان چڑھ رہی ہے، اچھی ابتدا پھر حادثہ، پارٹی کے لیے وسائل اور مردان کار کا قحط، لیکن اب رویدگی پھوٹ پڑی ہے اور امکانات کی فصل لہلہا رہی ہے، لیکن وہ ایک محتاط آدمی ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا اور وہ ایک نعرہ باز نہیں ہے۔ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے، آسودگی کا وقت ابھی دور ہے، اس لیے کہ عمران خان نے ایک بنیادی اصول طے کر رکھا ہے اور اپنے مزاج کے مطابق وہ نہایت سختی سے اس پر قائم ہے۔ وہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے عطیہ دینے والے کسی شخص سے پارٹی کے لیے عطیے کی درخواست نہیں کرتا۔ یہ بات طے کرنا مشکل ہوگا، لیکن اس نے طے کر لیا اور ڈٹا رہا۔ سیاست میں دشواری رہی لیکن ہسپتال بچ گیا، اور اب وہ کراچی میں ایک ایسا ہی ہسپتال شروع کرنے والا ہے۔ اس طرز احساس سے صرف یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک مخلص آدمی ہے، بلکہ یہ کہ وہ ایک عملی آدمی بھی ہے۔ اگر وہ ہسپتال کو ضائع کر دیتا تو ہر چیز ضائع ہو جاتی، لیکن ایک مخلص آدمی کو شاید منصوبہ بندی کے لیے دوسروں سے کم محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ عمران خود بھی اس بات پر بہت یقین رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتا ہے نیت نیک نہ ہو تو برکت نہیں ہوتی۔ روپے پیسے کے معاملے میں اس پر ایک نیا بوجھ آ پڑا ہے، یہ اس کا حلقہ انتخاب ہے، 180 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ، 3 بڑے جرائم پیشہ گروہوں کا علاقہ اور رلا دینے والی غربت۔ اکتوبر 2002 کا الیکشن جیتنے کے بعد گزشتہ 1 سال میں ان محروم اور پسماندہ لوگوں کے لیے اس نے 12 کروڑ کے عطیات کا وعدہ لیا ہے۔ بہت سے لوگ اسے ایک امیر آدمی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اپنی ساری کمائی وہ خرچ کر چکا ہے۔ اسپتال کو اس نے 5 کروڑ روپے دیے ہیں۔ شوکت خانم میموریل ہسپتال کو اس نے 5 کروڑ روپے دیے ہیں، اور اب چھوٹے سے فلیٹ کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک 5 کمروں کا زیر تعمیر مکان جسے بعض اخبار نویس محل کہتے ہیں، بوتھم سے مقدمہ جیتنے کے بعد شاید اسے اتنے روپے مل جائیں گے کہ یہ مکان مکمل ہو سکے گا۔ رہی بیوی کی دولت تو یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ایک بہت ہی خوددار اور تھوڑا سا ناپسند آدمی ہے۔ کفایت شار تو وہ بہت ہے، لیکن دوسروں کی دولت پہ نظر نہیں رکھتا، یہ اس کا شعار نہیں۔ اس کا شعار سادگی ہے، بہت ہلکا سا ناشتہ اور دن میں صرف ایک وقت کا کھانا، دال ساگ یا دیسی مرغی۔ اور پروفیسر احمد رفیق اختر کے ساتھ یہ بھی اس کی ایک مشترک قدر ہے۔ دوسری قدر بیابان ہے، وہ جنگل، کھلے میدان، آسمان اور آب رواں کا آدمی ہے، اور یہ سب شکاری ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لباس میں وہ بہت سادہ ہے اور اہتمام سے اسے چڑ ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ورزش کے لباس ہی میں پارٹی کے دفتر چلا جاتا ہے، اور ایک بار تو شیو کیے بغیر کل جماعتی کانفرنس میں بھی شریک ہو گیا، جس سے یہ افواہ اڑی کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی اکثر دوسروں پہ خود کو قیاس کرتا ہے، عمران بنیادی طور پر صداقت شعار آدمی ہے، لیکن اکثر وہ آسانی سے دوسروں پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ فوجی حکومت کے معاملے میں بھی یہی ہوا اور اس نے دھوکہ کھایا۔ اگرچہ اس دوران بھی غلطیوں، بالخصوص احتساب میں جانبداری پر وہ ٹوکتا ہی رہا۔ ریفرینڈم میں جنرل کی حمایت کر کے اس نے ایک تباہ کن غلطی کی، لیکن وہ بچ نکلا۔ اس کی نیت پہ کسی نے شبہ نہیں کیا، کیونکہ جب مال غنیمت سمیٹنے اور لاہوریوں کے بقول گڈیاں لوٹنے کا وقت آیا تو وہ دور کھڑا ہوا تھا۔ کہنے کو بہت سی باتیں ہیں اور بے شمار واقعات ہیں، لیکن مختصر یہ کہ وہ بہت دیر سے سیاست میں آیا۔ وہ سیاسی ماحول سے ناآشنا تھا، لہذا اسے ادراک میں دیر لگی، لیکن اب وہ بہت کچھ جانتا ہے، خاص طور پر پارلیمانی تجربے کے بعد۔
وہ سادہ سا آدمی ہے لیکن وہ ایک نہایت ہی اچھا طالب علم ہے. ہر جاننے والے سے وہ سوال کرتا ہے اور سوال کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے. تاریخ اس کی دلچسپی کا سب سے بڑا موضوع ہے اور کسی بھی شخص کو اس موضوع پر